آخر کب تک تم یہ کھیل کھیلو گی؟ میں تنگ آ چکا ہوں اب۔ کب تک ہم لوگ شادی کریں گے؟ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ گلے میں سونے کی ڈھیر ساری چین پہنے، سانولے رنگت کا عامر، وہ 50 سالہ بھاری جسامت کا شخص کرخت لہجے میں بولتا اسے دانت پیسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بمشکل اپنے تاثرات پر قابو پاتی وہ 40 سالہ خوش شکل خوبصورت عورت مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے قریب آئی۔ جیمی ڈارلنگ، آخر تم اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کی جائیداد ہماری ہو؟ سوچو تمہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ مگر تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اس سب میں جانے کی؟ کیا تمہیں مجھ پر، میری صلاحیت پر بھروسہ نہیں؟ اس کے برہنہ بازو پر اپنا کھردرا ہاتھ پھیرتا وہ ہوس بھری نظروں سے دیکھتا بولا۔ وہ خود کو مشکل سے ہی باز رکھ پائی کچھ سخت بولنے سے۔ فی الحال وہ اسے برداشت کرنے پر مجبور تھی، نہیں تو اتنی تگڑی سامی ہاتھ سے جاتی۔ بس تھوڑی دیر اور ڈارلنگ، پھر جیسا جب تم چاہو گے ہم شادی کر لیں گے۔ تمہارے پاس صرف 3 مہینوں تک کا وقت ہے گل بیبی، اس کے بعد میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اسے چاہے میری آخری وارننگ سمجھو۔ صوفے سے اٹھتا، اسے گھور کر بولتا اس کے فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ وہ نفرت اور گھن سے اسے گھورتی رہے گی۔ ایک بار ساری بازی میرے ہاتھ آنے دو۔ تمہارا پتہ صاف نہ کیا تو میرا نام بھی زرینہ نہیں۔ خبیث سانڈ کہیں کا، شادی کرتے ہی ہے میری چوٹی، نہ شکل نہ عقل۔ اف، ایک تو کتنے دن ہوئے ہیں اس لڑکے نے مجھے فون تک نہیں کیا۔ کہیں میرے فون اٹھانے سے مایوس نہ ہو گیا ہو۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے۔ اتنی آسانی سے تو معاف نہیں کروں گی میں تمہیں جہانگیر۔ وہ خود سے بڑبڑاتی، وہ یک لخت مسکراتی سوچوں میں جہانگیر سے بولی۔ کتنے دن ہو گئے ہیں ارمان سے آج تو ملنا پڑے گا۔ ویسے کیا خوبصورتی پائی ہے میں نے جوان لڑکے تک میرے خواہشمند ہے۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی وہ مغرور سے انداز میں بولی۔ ہاں تم نہ ہی صحیح جہانگیر بیبی، تمہارا بیٹا ہی صحیح۔ ویسے تمہارا بیٹا تو تم سے بھی کئی گنا خوبصورت ہے۔ خوبصورتی تو میری کمزوری ہے۔ خود کو جس طرح سے اس نے مینٹین کیا ہوا تھا وہ کہیں سے بھی 40 کی نہیں لگتی تھی۔ آج تیسرا دن تھا اور نیا کلاس سے غیر حاضر تھی۔ اب اسے واقعی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اپنے کیبن میں آتے ہی وہ اس کے گھر کال کر کے پوچھنے کا سوچتا کہ اس کے موبائل پر کسی انجانے نمبر سے کال ہے، جس کو سنتے ہی اس کے ہوش اڑے تھے۔ دیوانہ وار اجلت بھرے انداز میں اپنی بائیک لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ 2 دن سے وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ اپنی طرف سے تو یہ اس کا ارمان سے ناراضگی کا اظہار تھا اور اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں رکھنے کا بھی کہ وہ اسے ضرور پوچھے گا، مگر اب تک ناکامی پر بھی وہ نا امید نہیں تھی۔ اس وقت وہ بیزارے سے کھڑی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، طبیعت بھی بوجھل سی لگ رہی تھی۔ وہ اس پارٹی میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن یونیورسٹی میں ہوئی انسلٹ کے بعد وہ اپنے باپ کے غصے کے آگے انکار کرنے کی جرات نہیں کر پائی۔ اب یہاں بور ہوتی اس پارٹی میں وقت گزار رہی تھی۔ ایلیٹ کلاس کی یہ پارٹی اس کو سخت بیزار کر رہی تھی، اور اوپر سے اس کے پاپا کے بزنس پارٹنر کا وہ آوارہ بیٹا جو بہانے بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تو اور اسے ڈانس کی آفر بھی کر چکا تھا، لیکن اس کے صاف انکار پر بھی وہ ڈھیٹ بنا اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کے برداشت سے باہر ہوا تو وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے ماں باپ کو بتائے گھر آ گئی تھی۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں آتی لیٹی تو آنکھ لگنے میں بھی دیر نہ لگی۔ اچانک دروازہ بجنے پر وہ اچانک اٹھی تھی۔ فوراً جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور گلا شدید درد کر رہا تھا۔ وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت گہری نیند سے اٹھائے جانے اور طبیعت کی وجہ سے اس کو شدید غصہ آیا۔ تن فن کرتی دروازے کے پاس پہنچی، دروازہ کھول کر کچھ بولتی کہ ایک دم پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ شاق سے اپنے باپ کو دیکھے گئی۔ تم کتنی بار اپنے باپ کو ذلیل کرواؤ گی؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ بغیر مجھے بتائے وہاں سے آنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو بازو سے پکڑے وہ شدید غصے میں بولی۔ وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری، وہ تو واپس آ گئی۔ وہ ان کے غصے سے ڈرتی اکلا کر بولی۔ تو تھوڑی دیر ویٹ نہیں ہو سکتا تھا؟ تم سے مرنے تو نہیں لگی تھی نا؟ کیا بول رہے ہیں فاروق آپ بس بھی کریں، سمانہ بیگم برہمی کا اظہار کرتی بولی۔
جو ابھی ابھی اپنی ساڑی کو سنبھالتے آئی تھی۔ تو تم چپ ہی کرو، سب تمہارے دل کا نتیجہ ہے یہ۔ وہ غصے سے ان پر چیخ کر بولتے اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ویل ایجوکیٹڈ مشہور بزنس مین میری بیٹی ہی نہیں تمہاری بھی ہے کیا؟ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں؟ اس حوالے سے بس سب ماں پر تھوپ دیا کرو جب اولاد کچھ گھرے غلط کرے تو۔ سمانہ بیگم برہمی سے کہتے منہ کے زاویے بگاڑتے وہاں سے تن پن کرتے نکل گئی۔ نیہا شوق سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اور تم میری بات سنو نیہا، میں آج تمہاری انگیجمنٹ اناؤنس کرنے جا رہا تھا۔ وہ پارٹی اس لیے دی تھی میں نے، تو تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ نیکسٹ ویک میں کوئی شکایت نہ سمجھی؟ انگلی اٹھا کر وارن کرتے وہ اپنی سنا کر وہاں سے چلے گئے بغیر اس کی مرضی جانے اور کچھ اس کی سنے۔ وہ سرخ ہوتی نم آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ کیا زندگی تھی اس کی، کیا تھی وہ؟ سوچتی وہ ذہت سے دوچار تھی۔ اپنی اپنی سنا کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے بغیر یہ دیکھے کہ وہ بخار کی شدت سے تپ رہی تھی، لیکن وہ بحث بنے چلے گئے۔ اب تو اسے شک ہونے لگا تھا کہ وہ ان کی بیٹی تھی بھی یا نہیں۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سب برداشت سے باہر تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی کیز اٹھاتی جم سوٹ میں ایک گھر سے نکلی۔ زکام کی وجہ سے اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن وہ بحث بنی اذیت سے خود پر ہنسی تھی۔ جب کسی کو فکر نہیں تو میں کیوں کروں اپنی؟ شاید مجھ میں بھی کوئی مسئلہ ہے یا میں ہی ہوں ہی منحوس، تب ہی تو کسی کو میری پرواہ نہیں۔ روتے وہ خود سے مخاطب تھی۔ کار ایک ریسٹورانٹ کے قریب لاتے روکی اور اندر بڑھ گئی۔ زکام کے ساتھ گلا بھی اب درد کر رہا تھا، بخار سے جسم الگ ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ خود سے لاپرواہ بنی ایک خالی ٹیبل کے قریب آتی بیٹھی۔ ویٹر کے آنے پر فل سائز باؤل آئس کریم کا آرڈر کیا تو ویٹر اس کی سرخ ناک اور اس سے مسلسل کھانسا دیکھ کچھ سیکنڈ تو الجھن سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا آپ واقعی شیور ہیں میم؟ کیونکہ یہ تو ہمارے مینیو میں شامل نہیں ہے۔ تو جو میں نے کہا وہ کرو اور جتنا بل بنا دے دوں گی، وہ سختی سے بولی تو گھبرا کر جی بولتا وہاں چلا گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ریش ڈرائیونگ کرتے اسپتال پہنچا تھا۔ سسٹر مس زرینہ نام کی ایک پیشنٹ آئی تھی آج ایمرجنسی میں۔ کیا مجھے ان کا روم نمبر بتا سکتی ہیں؟ جی آئی تو ہیں، ایکسیڈنٹ کا کیس تھا ان کا۔ آپ روم نمبر 5 میں چلے جائیں، وہیں ان کا روم ہے۔ نرس کی بات سنتے وہ بھاگ کر اس کے بتائے روم کی جانب آئے۔ سامنے ہی وہ پیر پر پٹی ہوئی جکڑی لیٹی تھی۔ اسے دیکھ کر خفگی اور ناراضگی سے منہ موڑ گئی تو وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ لہجے میں بے قراری تھی۔ تمہیں کیا، میں جیسی بھی ہوں، تم تو بس اپنی ضد پر اڑے رہنا۔ دیکھ رہے ہو میری یہ حالت، یہ سب تمہارے ماں باپ کی بد دعا کا ہی نتیجہ ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ تو آپ کیوں ضد پر اڑی ہوئی ہیں؟ یہ سب میں صرف آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں، صرف آپ کی وجہ۔ اگر میری بات مان جاتی تو میں کبھی سکون میں ہوتا۔ کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ آخر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں اپنی اور میری عمر کی بات مت کریے گا، کیونکہ عمر کا فرق کچھ نہیں ہوتا اور نہ مجھے فرق پڑتا ہے۔ وہ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر بولا۔ تو ٹھیک ہے، پھر مناؤ اپنے ماں باپ کو، ان کی مرضی کے بغیر میں کبھی نہیں مانوں گی، نہ ہی بے عزت ہونا چاہتی ہوں۔ وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ زندگی ہم دونوں نے گزارنی ہے تو بس ارمان، میں اور کچھ نہیں سننا چاہتی اس بارے میں۔ اور تم اب جا سکتے ہو، جب میری بات مان جاؤ تو آ جانا، نہیں تو میرے پیچھے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، اب میں تبھی واپس آؤں گا، مگر پیچھے کبھی نہیں چھوڑوں گا آپ کا۔ وہ ضبط اور غصے سے مٹھیاں بھیجتا وہاں سے تن پن کرتا نکل گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر تمکسر سے مسکرائی۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر بڑے سائز کے آئس کریم باؤل لیے اس کی جانب آتے میز پر رکھ کر جا چکا تھا، اور وہ سرخ نم آنکھیں سمیت اپنی سرخ ناک رگڑتی آئس کریم کھانے لگی۔ شدید خراب گلے اور زکام سے ہوتا برا حال بھی اس کو روک نہیں سکا۔ کھانس کر اس کا حال برا ہو چکا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنی ایک کے بعد ایک لگاتار چمچ بھر کر آئس کریم کا منہ میں ڈال رہی تھی۔ پاس بیٹھے لوگ حیرت سے اسے موڑ موڑ کر دیکھ رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز بنی اپنی آئس کریم کھا رہی تھی۔ کھانس کر اس کا حال برا ہو چکا تھا۔ ارمان جو وہاں سے غصے اور ضبط سے نکلا تھا، کافی دیر تک بے مقصد یہاں وہاں
بائک لیے پھرتا رہا۔ اب جب بھوک نے ستایا تو وہ پاس ہی صحیح سے کھانا پیک کروا کر واپس جانے کا ارادہ کرتے ہوئے نزدیک ریسٹورینٹ تک آیا۔ اپنا آرڈر بتا کر جو ہی وہ مڑا تو اس کی نظر نہا وہ پڑی۔ وہ حیران ہوتا دھیرے سے چلتا اس تک آیا۔ لگتا ہے بے عزتی نے تمہارے دماغ پر اثر کر دیا ہے۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر ماتھے پر بل لائے بولا۔ اتنے دن بعد اس کو دیکھ کر جانے وہ کیوں اسے اگنور نہ کر پایا۔ یہ اس کی بات کو اگنور کرتے اپنے کام میں مصروف رہی تو وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ پھر اپنی آئس کریم ختم کرتی اسے اگنور کرتی وہاں سے جانے لگی تو وہ بھی اس کے پیچھے آتا پارکنگ لاٹ میں آیا۔ اس وقت آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ سکون نہیں ملا آپ کو اتنا سب کر کے؟ تو تم نے کون سا اچھا کام کیا تھا وہ بھی اپنے پروفیسر کے ساتھ وہ سلوک کر کے؟ مقابل نے بھی طنز کے تیر برسائے۔ لگتا ہے تمہارا ارادہ 2 ماہ اور چھٹیاں کرنے کا ہے۔ نہیں فی الحال تو مرنے کا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ناگواری سے بولا۔ وہی جو آپ نے سنا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ہے آپ کی تو جان چھوٹے گی نا۔ وہ سنجیدگی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ میں آپ کی سب باتیں مانوں گی۔ میرے پیرنٹس میری شادی کر رہے ہیں مگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے فریاد کرنے لگی۔ دیکھو نیہا میں صاف لفظوں میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ دوبارہ یہ بات میرے سامنے مت کرنا۔ میں تمہارا لحاظ کر جاتا ہوں۔ یہ آخری بار تھا۔ وارن کرنے والے انداز میں کہا اور بولتے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ٹھکرا کر آپ بھی خالی ہاتھ ہی رہیں گے؟ وہ روتے ہوئے چیخ کر بولی۔ بوجھل دل اور خراب ہوتی حالت سے وہ تھکے قدموں سے گھر روانہ ہوئی تھی۔ مگر مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ انگیجمنٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ آپ لوگ میرے ساتھ یہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ میری زندگی ہے۔ مجھے جینی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ نیہا یہ کیا طریقہ ہے اپنے پاپا سے بات کرنے کا؟ شاید تم بھول رہی ہو ہم تمہارے ماں باپ ہیں تو ہماری مرضی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتی۔ اور یہ سب ہم تمہارا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے ہی تو کر رہے ہیں۔ تم ہماری بیٹی ہو۔ ہمیں معلوم ہے تمہارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط۔ اس لیے چپ چاپ جاؤ اور ریڈی ہو جاؤ۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ آخر کیوں؟ کیا اس لیے پیدا کیا تھا مجھے؟ اور آپ تو پیدا کرتے ہی مجھے نوکروں کے حوالے کر کے اپنی لائف میں بزی ہو گئے۔ یہ تک نہیں سوچا کہ مجھے آپ لوگوں کی سخت ضرورت ہے۔ مگر نہیں آپ لوگوں کے لیے تو دولت پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ میری فیلنگ میری مرضی تو آپ لوگوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی۔ بس اپنے دھوکتے رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو مجھ سے ذرا پیار نہیں ہے؟ کل کو مجھے اگر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ کس کام کی یہ دولت یہ پیسہ؟ چیخ چیخ کر بولتی وہ دونوں کو سن کر چکی تھی۔ سمانا اس سے کہو اس لڑکے کو گھر لائے۔ میں ابھی تو دیکھوں اس کی پسند۔ بلاؤ اس لڑکے کو جس نے تمہارا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ میں ابھی تو دیکھوں کس ہیرے کو پسند کر بیٹھی ہو تم کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی پر اتر آئی ہو۔ ویسے کیا تکلیف ہوئی تمہیں آج تک؟ یہ جو آج عیش و عشرت سے زندگی جی رہی ہو نا یہ سب میری ہی وجہ سے ہے۔ 4 دن کی محبت نے تمہیں باغی کر دیا ہے۔ تم کیا جانو میں نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ میں کوئی سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوا تھا نہ ہی تمہاری ماں۔ یہ سب مجھے بیٹھے بٹھائی نہیں مل گیا نیہا۔ تمہیں کیا معلوم تمہارے باپ نے کیسے کیسے فاقے کیے ہیں؟ تمہیں صرف یہ معلوم ہے کہ ہم لوگ تمہیں وقت نہیں دے پائے تو ہم برے ماں باپ بن گئے۔ تم نے ہمیں ہر طرح سے تنگ کیا نیہا صرف ہماری توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا تم یہ سب کیوں کرتی رہی ہو؟ میں جانتا ہوں اچھے ماں باپ تو بالکل نہیں ہیں لیکن فرشتے بھی تو نہیں ہیں انسان ہیں۔ ہوئی ہیں غلطیاں مجھ سے تمہاری ماں سے شاید معافی کے قابل نہ ہوں۔ تم اس لڑکے کو گھر لاؤ۔ میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ دکھ اور تکلیف سے بولتے وہاں سے چلے گئے۔ سمانا بیگم بھی دل گرفتگی سے اس کو دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ ان کی باتیں سنتی وہ سن ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت بے جان محسوس کرتی وہیں ڈہ گئی اور نیہا کو نہیں معلوم تھا کہ اسے یہ دوبارہ موقع ملنے والا تھا یا نہیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں مان جاتے میری بات؟ آخر کیوں نہیں؟ ایک اکلوتا بیٹا ہوں میں۔ اس کی خوشی بھی آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہے؟ بکواس بند کرو اپنی۔ ارمان تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ سے ایسے بات کرنے؟ مجھے لگا کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر واپس ضرور آؤ گے مگر تم نے ساری حدیں پار کر دی ہیں صرف دوگلی بے شرم جھوٹی عورت کے پیچھے جو پہلے تو تمہارے باپ کے پیچھے پڑی رہی۔ تمہارے بابا کے انکار پر بھی وہ باز نہ آئی تو ان کے سختی سے منع کرنے کے باوجود جب یہاں دار نہیں گلی تو وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی۔ اور میرا ہونہار کہ اکلوتا بیٹا اس کی باتوں میں ابھی کیا
واہ بیٹے واہ، سلام ہے تمہاری محبت کو، اس کے پیچھے تم اندھے ہوئے پھرتے ہو۔ ایسی محبت تمہارے بابا نے بھی مجھ سے نہیں کی۔ ان کی باتیں سن کر جہانگیر صاحب ہوں انداز میں ان کو دیکھے گئے۔ تم پتہ نہیں تم کس پر چلے گئی اور رہو اس عورت کے ساتھ۔ آج سے میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، تو جی میں آئے کرو۔ بس جہانگیر، اب آپ بھی مجھے مت روکیں اب۔ اور تم بیٹا اتنے تو غیرت مند ہو گئے کہ اپنے زور باغ پر اسے کما کے کھلاؤ۔ اور ہاں، ہم لوگ کل پاکستان جا رہے ہیں، تمہارے بابا سارا دنیا پاکستان شفٹ کر چکے ہیں۔ تمہیں تو ویسے بھی ہم سے اب کوئی مطلب نہیں، اس سارے بزنس پر لات مارتے گئے کہ تم خود کما سکتے ہو اور تمہارے سارے مطلب بھی اس عورت سے ہیں، تو جاؤ جی لو اپنے دن کی۔ بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میرا قصور تو سب میرا۔ آپ جیسے کہیں کہ میں ویسے ہی کروں گی۔ میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ ماما چلی گئی۔ پاپا پلیز آپ مت جائیں مجھے چھوڑ کر، وہ روتے ہوئے ان سے بولی جو آکسیجن ماسک میں بچھ کی سانس لے رہے تھے۔ بزنس ٹور پر جاتے ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مسز فروخ تو موقع پر ہی مر چکی تھی۔ فروخ صاحب کی حالت بہت سیریس ہوئی۔ میاں مجھے معاف کرنا بیٹا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں بیٹا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاپا تم سے پیار نہیں کرتے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نم آنکھوں سے وہ بمشکل اٹک اٹک کر بولے، میں جی پاپا پلیز آپ بولے نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ پاپا پاپا ان کی ساکت آنکھوں کو دیکھتی وہ ہڑبڑا کر خوف سے انہیں بولی، مگر وہ کچھ نہ بولے۔ ان کی صاف آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہ تھی۔ وہ دھارے مار کر روتے ان کو جھنجھوڑتی چیختے چلانے لگی تو نرس نے آ کر اسے ہٹایا، نہیں تو دلاسا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ تن تنہا سب کچھ جیلی تھی، وہ سب کی ترس کھاتی نظروں کے اثار میں تھی۔ جی مگر یہاں جو لوگ پہلے رہتے تھے وہ تو ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ کیا؟ جی اور ہاں، ان کی ایک بیٹی تھی جس کو ان لوگوں نے اس کے گھر پر قبضہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ سنا ہے دھوکے سے ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی تھی۔ تو لڑکی کو گھر سے نکال دیا، اس کے بعد نہیں دیکھا اس لڑکی کو۔ ان کی بات سنتا وہ گم سم سا ہو کر رہ گیا تھا۔ لگتا ہے میں نے آنے میں بہت دیر کر دی، اب میں تمہیں اس اتنے بڑے شہر میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ واپسی کے سفر پر وہ خود سے بڑبڑاتے بولا، آپ وہ کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ ایسا؟ وہ دکھ اور تکلیف سے بولا، کیونکہ تم اندھے ہو چکے ہو دھوکے باز اور اس کے پیچھے جو صرف تمہارے باپ سے بدلہ لے رہی ہے۔ ریحا بیگم زچ ہو کر بولی، وہ تھک چکی تھی اس کی ایک ہی تکرار سے۔ تمہیں کتنی بار بتا چکے ہیں وہ تمہارے باپ کو پسند کرتی تھی۔ ان کے انکار پر وہ ضد میں آ گئی، وہ کسی بھی حالت میں تمہارے باپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس کی بہت کوشش کے بعد بھی وہ ناکام رہی۔ میرے اور تمہارے باپ کی شادی ہو گئی کیونکہ یہ ہماری پسند کی شادی اسے بالکل ہضم نہیں۔ وہ ویسے بھی دولت و جائیداد کی وجہ سے تمہارے باپ کے پیچھے تھی، وہ تو نہیں ہاتھ لگے تو اب تم مل گئے ہو اسے، اس نے اگلا شکار تمہیں بنایا اور تم اس کی باتوں میں آ گئے۔ اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا کہ تم کس دوست سے ملنے جاتی تھی تو یہ نوبت ہی نہ آنے دیتے، سب ہماری لاپرواہی کا نتیجہ۔ بہت بھروسہ تھا ہمیں تم پر، وہ تلخی سے بولی۔ وہ لب بھینچ کر خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ غلط ہوں، تو ٹھیک ہے، جاؤ اور جا کر اپنے بل بوتے پر کماؤ اور کھلاؤ اسے۔ جہانگیر صاحب طیش میں بولے، ان کی بھی اب بس ہو چکی تھی۔ وہ عورت ان سے ان کا بیٹا چھین چکی تھی۔ ان کا اٹل فیصلہ اور انکار سنتے ہی وہ شدید غصے میں وہاں سے نکل گیا۔ 2 ہفتے تک وہ غم و غصے سے اپنے اپارٹمنٹ میں بند رہا۔ اسے اپنے ماں باپ کا یہ رویہ مزید دکھ میں مبتلا کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ کل کے پاس جانے کا تھا، وہ اسے منا لینے دیتا تھا۔ آخر وہ کب تک انتظار کرتا؟ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار یہاں آ چکا تھا، مگر آج وہ تقریباً 6 مہینے بعد آیا تھا، مگر بغیر اطلاع کے۔ گل کے فلیٹ پر پہنچتے ہی جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو وہ پہلے سے ہی کھلا ہوا ملا۔ وہ حیران ہوتا اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ شل ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، آیا سامنے نظر آتا منظر دھوکہ ہے یا سچ؟ رینا اس وقت جمیل کی باہوں میں مست نصیبہ حالت میں تھی اور اوپر سے ان کی گفتگو سن کر ارمان سفید پردے رنگت لیے بہت کچھ کہنے اور کرنے کے باوجود غصہ ضبط کر زخموچی سے وہاں سے نکل آئی۔ آج سارا سچ جاننے کے بعد وہ خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے سگے ماں باپ پر اس نے اس دوگلی عورت کو ترجیح دی، اپنا وقت یہاں وہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے برباد کیا، اور تو اور اپنے ماں باپ کو جو دکھ اور تکلیف اس کی ذات سے ملی وہ الگ اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ فوراً سے اپنے گھر کی جانب بھاگا، مگر وہاں لگا تالا۔ اسے سب سمجھا گیا کہ وہ لوگ صحیح بول رہے تھے، وہ نہیں رکے تھے، جا چکے تھے۔ اب وہ کس منہ سے ان کے پیچھے جاتا، ان کا سامنا کرتا؟ بے جان قدموں سے وہ وہاں لوٹ گیا، اور وہ لڑکی جو اس کی محبت کا دم بھرتی نہیں تھکتی تھی، اسے کتنی تکلیف دی تھی اس نے، اس سوچ اسے مزید
دکھی کرتی ہے۔ وہ اس وقت ویٹر کے ڈیسک میں موجود مختلف ٹیبل پر جاتی لوگوں کے آرڈر لے رہی تھی۔ وقت نے کیا پلٹا کھایا تھا، جو خود مہنگے مہنگے ریسٹورینٹ سے کھانا کھاتے تھے، اس وقت ایک معمولی سی کیفے میں بیٹھے کی جاب کرنے پر مجبور تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے باپ کے بزنس پارٹنر نے بہت چلاکی سے سب کچھ اپنے نام کروا لیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے اب کی سالوں کی محنت سے بنائی پراپرٹی پر وہ قابض ہو چکا تھا، گھر تک پر قبضہ کر چکا تھا، اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا، جس کے بعد وہ اب دھکے کھاتے مختلف جاب کرنے پر مجبور تھی۔ پڑھائی تک اس کی چھوٹ چکی تھی، وہ الگ ہی نیا بن چکی تھی، سنجیدہ خاموش دنیا سے بیزار۔ ساری عقل حالات نے ختم کر دی تھی۔ شام کو اپنے وسیدہ سے کمرے میں فلیٹ میں آتے ہی اس کی ساری رات اپنے ماں باپ کو یاد کرتے روتے تڑپتے گزرتی۔ روز پچھتاوے کا ناگ اسے ڈستا، جو سلوک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی تھی، کتنا تنگ کیا تھا انہیں، اور وقت نے اسے مہلت بھی نہ دی ان سے معافی مانگنے کی اور اپنی غلطی کو سدھارنے کی۔ کئی دن تک یونیورسٹی میں نہ محسوس سا اس کو منتظر رہا، مگر وہ اسے نہ دکھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ آج اس کے گھر موجود تھا، اور اس سے حیرت نے آنکھ گھیرا۔ اس کے گھر کے قریب تھا، یہ کیسا اتفاق تھا؟ گھر پر کسی کے موجود نہ ہونے پر ساس والی گھر سے نکلی ایک عورت کی زبانی ساری بات سنتے وہ سکتے میں چلا گیا۔ اب جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ نظروں یوں غائب ہوئی کہ اب مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں تھی، یا کسی دار کے پاس بھی جا چکی ہوگی، مگر وہ پھر بھی اسے ڈھونڈنے میں لگا تھا۔ 2 ہفتوں کی لگاتار کوششیں میں ناکام رہی۔ آج وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوا تھا، اپنے کام سے شہر سے باہر آیا تھا، اور اب ریسٹورینٹ میں آیا تھا تاکہ کچھ کھا سکے۔ صبح سے لگاتار کام سے وہ تھک چکا تھا، اور ناشتہ بھی برائے نام ہی کیا تھا۔ سر، آپ کا آرڈر۔ وہ جو اپنے دھیان میں اس ٹیبل کا آرڈر سرو کرنے آئی تھی، مگر مقابل کو دیکھ کر سانس روک کر رہ گئی۔ ارمان بھی اسے اس حلیے میں دیکھ کر شاک ہوا، اپنے تاثرات پر قابو پا اپنی آواز میں واپس ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں سر؟ یہ میرے کام کا وقت ہے۔ نہیں تو یہاں کا آنر مجھے یہاں سے نکال دے گا، پلیز آپ جائیں یہاں سے، وہ گھبرا کر بولی، کیونکہ اب دوسرے لوگ اور ویٹرز اسے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میں رات 8 بجے تک فری ہوتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں تب تک باہر انتظار کر رہا ہوں، وہ اطمینان سے بولتا، اس کا اطمینان غارت کر گیا۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں کام کرتی رہی۔ دھیان کا سارا رخ اس شخص کی طرف تھا جو باہر اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ 8 بجتے ہی وہ بھاگ کر اپنا سامان سمیٹتی پچھلے دروازے سے باہر نکلی تاکہ اس کی نظر سے بچ کر یہاں سے جا سکے، مگر اس کا سکون تب غارت ہوا جب اپنے فلیٹ کے گیٹ پر پہنچتے ہی اس کی آواز اپنی عقل سے سنائی دی، تم شاید بھول گئے کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، زندہ انداز میں بولا۔ کیوں کر رہے تھے؟ گہرا سانس بھر کر وہ سنجیدگی سے بولتی اس کی اور موڑی، تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ پڑھائی چھوڑ دی ہے میں نے، وہ بغیر کسی تعصب کے بولی۔ مجھے جان سکتا ہوں؟ میری مرضی، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ آپ کا مسئلہ نہیں، سو مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں، وہ تلخی سے بولتے دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی۔ وہ لب بھیجتا بند دروازے کو گھومنے لگا، پھر ارد گرد کا جائزہ لیتا اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ یہاں کا علاقہ دیکھ کر وہ پریشان ہو چکا تھا کہ نہ جانے وہ یہاں کیسے رہ رہی تھی۔ بہت کوششوں کے بعد اسے اندر جانے کا راستہ ملا۔ وہ واحد کھڑکی تھی جو جام ہو چکی تھی، وہ مشکل کھڑکی کھولتا وہ جک لگا کر اندر اترا۔ وہ اسے سامنے ہی نظر آ گئی، کیونکہ یہ ایک کمرے اور ایک چھوٹے لاؤنج پر مشتمل تھا۔ جگہ جگہ سے پینٹ اترا ہوا تھا۔ گھر کی حالت بہت خراب تھی، کہاں وہ بنگلو میں رہنے والی اب کس حال میں رہ رہی تھی۔ نیہا کی نظر اس پر پڑی تو وہ ڈر کر اچھلی، آپ اندر کیسے آئے؟ وہ غصے سے چیختے ہوئے بولی، سمپل، جیسے تم میرے گھر سے بھاگی تھی، وہ چلانے والے انداز میں بولا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی، اب اسے صحیح معنوں میں ارمان کی حالت کا اندازہ ہوا تھا۔ تو تم مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، پھر اب اچانک میں برا کیوں لگنے لگا؟ وہ تنزیہ انداز میں ابرو چاہ کر بولا، میری غلطی تھی سر، میں اپنی پسند کی محبت کا نام دے بیٹھی تھی۔ وہ تلخی سے ہنسی، مگر اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، اور سر پسند تو کچھ بھی آ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں، ویسے سزا تو مل چکی ہے، مجھے دیکھ تو لی ہے آپ نے میری حالت۔ ارمان خاموشی سے اسے سنے گیا، مگر بولا کچھ نہیں۔ نیہا اس کی خاموشی سے جھنجھلانے لگی تھی، اب مجھ سے شادی کرو گی؟ ہیں؟ وہ ہوپن سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا شادی کرو گی؟ میری حالت دیکھنے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں، حیرت ہے۔ اور وہ آپ کی لور کہاں گئی؟ وہ تلخی سے بولی، میں بھی تمہاری طرح غلطی کر بیٹھا تھا،
پیار تو توجہ اور احترام کو محبت سمجھ بیٹھا تھا، لیکن خیر اب میری بھی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ چلو اسی وقت کیوں کہ پھر تمہارے کاغذات بھی بنوانے، ہم لوگ شادی کے بعد پاکستان رہیں گے۔ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ باہر جانے کو موڑا تو وہ بکلاتی اپنا ہاتھ کہیں گی، ارے 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 میرا جواب تو آپ نے جانا ضروری نہیں سمجھا اور اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ اس کی بات سنتا وہ اسے کلائی سے کھینچتا اپنے قریب کر گیا۔ کیوں؟ کیا تم نہیں کرنا چاہتی تھی مجھ سے؟ اب میں راضی ہوں تو یہ نخرہ کیوں؟ اپنی تپش دیتی سانسوں اسے جھلستا اس کے مزید قریب ہوتا سرگوشی کے انداز میں بولا۔ وہ اس کے نزدیکی وہ غربت پر سرخ پڑتی اپنا سانس تک روک گئی۔ اس کا یہ دھونس بھرا انداز اسے ڈرا رہا تھا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں محبت نہیں پسند کرتی تھی آپ کو، بس اسی وجہ سے۔ وہ ہکلاتی بمشکل فکر مکمل کرتی اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ناکام رہی۔ تو محبت نہ ہی صحیح، پسندگی ہی صحیح، مجھے منظور ہے، محبت بھی ہو جائے گی۔ وہ تو جیسے سب فیصلے کیے بیٹھا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوتی سوچ میں پڑ گئی۔ اسے سوچ میں گم دیکھ کر وہ اس کے ماتھے پر آئی بالوں کی لٹ پکڑتا ہلکے سے کھینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ مجھے سوچنے کا کچھ وقت دیں، اس کی گہری نظر سے گھبرا کر پلکیں جھکاتی بولی۔ اس کے اعصاب میں وہ ناز چھوئی موئی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میرے ساتھ چلو، میرے فلیٹ پر رہو گی تو یہ جگہ تمہارے معیار کی نہیں۔ اسے اپنے اثار سے آزاد کرتا وہ بولا۔ لیکن بس کوئی لیکن ویکن نہیں، بولو شادی یا پھر تب تک میرے فلیٹ پر۔ اس کا ڈھونس بھرا انداز دیکھ کر وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ اب آپ مجھ سے سارے بدلے اس طرح لیں گے جب میرے سر پر میرے ماں باپ کا سایہ تک نہیں، میرے پیچھے کوئی نہیں، تو آپ کو موقع مل گیا ہے، آپ جو چاہے مرضی کریں گے۔ وہ غصے میں بولی تو وہ لب بھیج کر اپنا غصہ قابو کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا اس وقت وہ سانس کمتری کا شکار ہے۔ تو کہہ تو رہا ہوں شادی کر لو اور آ جاؤ میرے سار کی چھاؤں میں، پھر میں ہی سب کچھ تمہارا ہوں گا۔ اس کی ہٹ دھرمی دیکھ کر وہ بے بس ہوتی اسے دیکھنے لگی جو بڑی فرصت سے اسے نہا رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ بولتے ہی وہ سسکتی رونے لگی۔ اس کی پیار بھری دھونس اور کچھ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور وہ آخر مان ہی گئی۔ وہ بھی تو پہلے یہی چاہتی تھی، پھر حالات کے بدلتے رخ کی وجہ سے ڈر گئی تھی، مگر اب وہ اسے ایک موقع دے کر دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ کا ولیج بہت خوبصورت ہے سر، وہ کار کی ونڈو سے ارد گرد کا جائزہ لیتے اشتیاق سے بولی۔ تو کار ڈرائیو کرتا ارمان دل کھول کر ہنسا تھا۔ اب تو سر بولنا بند کر دو، نیہا کتنی بار کہہ چکا ہوں، اب اگر تم نے پھر سے سر بولا تو میں اس بار اپنے انداز میں سمجھاؤں گا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے میں خیزی سے بولا۔ تو وہ گڑبڑا کر سرخ چہرہ لیے پھر سے باہر دیکھنے میں لگ گئی۔ ارمان نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ان کے نکاح کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اس فیصلے سے بہت خوش تھے۔ ارمان کو تو صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کھونے جا رہا تھا جو اسے دل و جان سے عزیز ہو چکی تھی۔ نیہا تو اپنی محبت پا کر خود کو آسمانوں پر محسوس کر رہی تھی۔ یہ ارمان تو کوئی اور ہی ارمان تھا جو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش تھے۔ آج ہی وہ پاکستان آئے تھے اور اب ارمان اپنے گھر کی طرف رواں تھا، دھڑکتے دل سے گیٹ کی بیل بجانے پر کچھ ہی دیر بعد ہی ملازم نے دروازہ کھولا تو ارمان کو دیکھ کر خوشی سے بولنا چاہا تو ارمان نے اسے خاموش کروا دیا اور نیہا کو لیا اندر آیا۔ نیہا اتنی بڑی حویلی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی جو پرانے طرز پر بنی تھی۔ یہ تو کوئی تاریخی جگہ لگ رہی ہے سر۔ نیہا اپس سوری، وہ اس کی تنبیہ کرتی نگاہ کو سمجھتی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ لاؤنج میں داخل ہوئے تو اسے فریحہ بیگم اور جہانگیر صاحب دونوں بیٹھے نظر آئے، مگر ان دونوں کی نظر ان دونوں پر پڑتے ہی وہ حیران اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتے ان کی طرف آئے۔ ارمان بیٹا تم یہاں؟ فریحہ بیگم روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے، اور پاپا آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ وہ فریحہ بیگم سے الگ ہوتا جہانگیر صاحب کے گلے لگا تو وہ اس کو خود میں بھیج گئے۔ کوئی بات نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے بیٹا۔ وہ نم آنکھیں صاف کرتے خوش ہو کر بولے، لیکن نیہا پر نظر پڑی تو وہ مزید حیران اور پریشان ہوئے۔ یہ اوہ، اس سے ملے، یہ میری بیوی ہے نیہا۔ وہ ان سے نیہا کا تعارف کرواتا ہچکچاتے بولا۔ نیہا تمہاری بیوی پر کیسے تم؟ وہ دونوں الجھن میں نگاہوں سے دیکھتے بولے۔
नेहा, जो अंकल और आंटी को अरमान के माँ बाप के रूप में देखकर शौक में थी, फौरन से प्रिया बेगम के गले लगती जोरों कतार रोने लगी। तो जहाँ जहांगीर साहब और प्रिया बेगम बुखलाए, वहीं अरमान भी होंकपन से अपनी बीवी को देखने लगा, जो आते ही उसके माँ बाप के गले लगी, सालों से बिछड़ी हुई उनकी बेटी लग रही थी। अरे नेहा बेटा, क्या हुआ है? और तुम अरमान के साथ कैसे? क्या आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं? वो उनको हैरत भरे अंदाज में देखते बोला। इन सब की उलझन थी कि बढ़ती जा रही थी। फिर नेहा ने अपने आप पर काबू पाते धीरे धीरे से उन्हें सब बताती गई। जहांगीर साहब तो गुस्से से पागल होने लगे। तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया बेटा? आप लोग तब तक जा चुके। अंकल आपके घर गई थी, मगर वहां ताला लगा हुआ था। वो अपनी सुर्ख नाक रगड़ती बोली। प्रिया बेगम उसे अपने आसार में लिए बैठी थी और वक्फे वक्फे से अपनी नम आंखें पूंछ रही थी। आप फिक्र न करें पापा, नेहा को उसका सब कुछ वापस जरूर मिलेगा, मैं इसे दिला कर रहूंगा। वो उनको शांत करता बोला। खैर अरमान, तुमने तो एक काम तो बहुत अच्छा किया। हमारी कितनी ख्वाहिश थी नेहा हमारी बहू बने, मगर ये नामुमकिन लगता था। लेकिन देखिए मेरे सब्र का फल कितना खूबसूरत है। वो नेहा का गाल प्यार से छूते बोली। तो वो शर्मा गई। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बेगम, मैं अरमान की जिंदगी में पहली दफा इस अच्छे काम से बहुत खुश हुआ हूँ। अरमान उनकी बात सुनता पहले तो खुश हुआ, मगर फिर बात का मतलब समझते चीख पड़ा। पापा? क्या पापा? इतने बड़े हो गए हो मगर अकल नाम की भी ही नहीं। और नेहा अरमान की बनती दुर्गत पर खिलखिलाकर हंस दी। उसे बहुत मजा आ रहा था अरमान की ये हालत देखकर। पिछले 2 हफ्तों से उसे बहुत मजा आ रहा था अरमान की ये हालत देखकर। पिछले 2 हफ्तों से उसने उसे तंग कर रखा था। वो सुर्ख पड़ती चिंचिला जाती तो उसकी हालत से खूब मजा लेता। दिल खोल कर हंस लो बीवी, एक बार कमरे में चलो तो मैं अच्छे से हंसाऊंगा। वो उसके कान में सरगोशी के अंदाज में मैंने खेजी से बोला। तो उसकी हंसी को फौरन ब्रेक लगी। उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती प्रिया बेगम की तरफ मुतवज्जा हुई, जो उससे कुछ बोल रही थी। उसे एक मुकम्मल फैमिली मिल चुकी थी। एक हंसता बसता घर, माँ बाप और एक मोहब्बत करने वाला शौहर। खुदा का जितना शुक्र करती कम था। क्या मतलब, जो लड़का यहाँ रहता था वो अपनी बीवी को लेकर चला गया? जरीना अचंभे से उस औरत की बात सुनती बोली। मगर वो तो शादीशुदा नहीं था। देखो लेडी, 1 महीना हुआ था उसकी शादी को। बीवी भी बड़ी प्यारी थी, मगर ये कुछ दिन पहले बोला। उसने कहा कि वो पाकिस्तान जा रहा है। अब आगे का मुझे कुछ नहीं मालूम और मेरा वक्त मजीद बर्बाद ना करो। बोलते ही वो ठीक से दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर गई। वो गुस्सा जब्त करती वहां से निकली। एक तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, कहाँ गया ये लड़का? वो सख्त खौफ का शिकार होती निकली, मगर रोड क्रॉस करने के चक्कर में गाड़ी से टकरा कर दूर जा गिरी और गाड़ी में बैठा जमील नखुवत से पीछे मुड़ कर देखता फौरन वहां से फरार हो गया। सड़क के दरमियान खून में लथपथ वो जिंदगी की सांसें गिन गिन कर लेती तड़पती रही।